عام طور پر ہمارے معاشرے میں طلاق کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے طلاق طلاق طلاق۔ حالانکہ معزز ماں بہنوں، اسلام میں لفظ طلاق کا استعمال نہیں کیا گیا ہے بلکہ طلاق کا استعمال کیا گیا ہے۔ طلاق ازواج کی زندگی کا نہایت ہی تکلیف دہ موڑ ہے جس کے ذریعے سے شوہر اور بیوی میں نکاح کا پاکیزہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنے بھی حلال چیزیں پیدا فرمائی ہیں اس میں سے ایک اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل طلاق ہے۔ طلاق کے چند احکامات، چند اقسام بتائی گئی ہے۔ انشاءاللہ بحیثیت مسلمان ہم عورت کو طلاق کے مسائل جاننا چاہیے کیونکہ یہ شریعت کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی طلاق کو طلاق مسنون کہا جاتا ہے، دوسری طلاق کو غیر مسنون طلاق کہا جاتا ہے اور تیسری طلاق کو غیر باطل طلاق کہا جاتا ہے۔ طلاق مسنون حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ اور درست طریقہ اسلام میں جو طلاق کا طریقہ بتایا گیا ہے ایسا طلاق دینے والا گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا اور یہ طلاق قابل قبول ہوگی۔ درست طریقہ مسنون طلاق یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو ایسے مہینے میں طلاق دے جس مہینے میں وہ اپنی بیوی سے قربت نہ کیا ہو۔ ایسے مہینے میں طلاق دینے والا گناہگار نہیں ہوگا اور اس کی عدت 3 مہینے ہوگی اور شوہر کو چاہیے کہ وہ ان 3 مہینوں کی عدت میں اپنے بیوی کو گھر میں رکھے اور اس کا نفقہ ادا کرے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ غیر مسنون طلاق یعنی سنت کے مطابق جو طلاق نہیں ہے، معاشرے میں عام طور پر ایسی ہی طلاق دی جاتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو ایسے مہینے میں طلاق دے رہا ہے جس مہینے میں وہ اپنی بیوی سے قربت کیا ہو۔ تو ایسی طلاق جو غیر مسنون ہے دینے سے واقع تو ہو جائے گی۔ ایسے مہینے میں شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے جس مہینے میں وہ اپنی بیوی سے قربت کیا ہو تو اس طریقے سے طلاق دینے سے طلاق تو ہو جائے گی لیکن غیر مسنون طریقے سے طلاق دینے والا گناہ کا مرتکب ہوگا۔ تیسری طلاق غیر باطل طلاق۔ بعض مرد عورت سے نفرت کا اظہار کرنے کے لیے نکاح سے پہلے طلاق کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ایسی طلاق اسلام میں معنی نہیں رکھتی، غیر باطل طلاق اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح سے پہلے کوئی طلاق نہیں ہے۔ معزز ماں بہنوں، ہنسی میں، مذاق میں، غصے میں، سنجیدگی میں، ہر حالت میں دی گئی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 944، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں کی سنجیدگی، ہنسی، مذاق، غصے میں کہی گئی بات واقع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے نکاح، دوسری چیز طلاق، تیسری چیز رجعت۔ معزز ماں بہنوں، ایک مرد کو اپنی بیوی کا طلاق دینے کا حق اس کی زندگی میں صرف 3 مرتبہ ہی ہوتا ہے۔ پہلی طلاق کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے، دوسری طلاق کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے، تیسری طلاق کو طلاق بائن کہا جاتا ہے۔ اور شریعت میں پہلی، دوسری، تیسری طلاق کی عدت 3 مہینے ہیں۔ پہلی طلاق کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے یعنی ایسے مہینے میں شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے جس مہینے میں وہ اپنی بیوی سے قربت نہ کیا ہے تو اب اپنی بیوی سے واپس پلٹنے کی عدت اس کے پاس 3 مہینے ہیں۔ پہلی مہینے میں اگر وہ اپنی بیوی سے رجوع نہیں کیا، دوسرے مہینے میں وہ رجوع نہیں کیا، تیسری مہینے میں رجوع نہیں کیا، اب اس کے بعد چند مہینوں کے بعد، چند ہفتوں کے بعد، چند سالوں کے بعد وہ اپنی بیوی سے رجوع ہونا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ نئے سرے سے نکاح اور مہر کو باندھنا ہوگا۔ اگر 3 مہینے کی عدت کے اندر وہ اپنی بیوی سے رجوع کر رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے، نہ ہی نکاح پھر سے کرنا ہے، نہ ہی مہر باندھنا ہے۔ دوسری طلاق کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے، اس کی طلاق کی عدت بھی 3 مہینے۔ یہ 3 مہینے کے اندر اگر شوہر بیوی ایک نہیں ہوئے تو 3 مہینے کی عدت مکمل ہونے کے بعد اگر ان دونوں کے درمیان کمپرومائز ہوتا ہے، صلح ہو جاتا ہے تو واپس پلٹنے کی صورت نئے سرے سے نکاح کرنا ہے، نئے سرے سے مہر باندھنا ہے۔ 3 مہینے کی عدت کے اندر اگر آدمی اپنی بیوی سے رجوع کر رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں، کوئی مہر نہیں، کوئی نکاح نہیں۔ اب اس کی زندگی میں صرف ایک ہی طلاق کا حق رہ جائے گا۔ اگر عدت کے اندر وہ اپنی بیوی سے رجوع کر بھی لیا تو اب اس کی زندگی میں پہلی طلاق دینے کے بعد دوسری طلاق کا، تیسری طلاق کا حق رہے گا۔ دوسری طلاق کے بعد اگر پھر سے وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لیا تو اب اس کی زندگی میں آخری طلاق باقی رہ جائے گی۔ آخری طلاق کی عدت 3 مہینے ہیں، لیکن جیسے ہی مرد طلاق کا لفظ استعمال کرے گا تو شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے، لیکن عدت عورت کو گزارنا ہوگا۔ یہ عدت شوہر کے احترام میں وہ گزارے گی، جو سابقہ زندگی وہ اپنے شوہر سے گزاری ہے اس
اس کے احترام میں اس کو 3 مہینے کی عدت گزارنا ہے. 3 مہینے کی عدت کے بعد وہ دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن پھر اپنے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی. معزز محترم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو حمل کی حالت میں طلاق دیا تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے اور اس کی عدت بجائے حمل ہے، خواہ چند مہینے رہ گئے ہو، چند گھنٹے رہ گئے ہو یا چند دن رہ گئے ہو. معزز ماں بہنوں، پہلی اور دوسری طلاق میں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے رجعت کرنا چاہتا ہے، واپس نکاح میں جانا چاہتا ہے، تو بیوی کی رضامندی لینا ضروری نہیں ہے. معاشرے میں ہمارے پاس جو طریقہ اپنایا جاتا ہے، ایک ہی مرتبہ میں ایک ہی سانس میں آدمی طلاق 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 کہتا ہے، حقیقت میں وہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی. اسے صحیح نے روایت کیا. معزز مومنوں، مختصر خلاصہ یہ ہے، مسنون طلاق کا طریقہ یہ ہے، اس کی عدت کا مختصر سمر یہ ہے کہ ایک آدمی اگر بیوی سے دور ہونا چاہتا ہے تو ایسے مہینے میں طلاق دینا چاہیے جس مہینے میں وہ اپنی بیوی سے جمع نہ کیا ہو. تو ایسی طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جائیں گی تو اب اس کی عدت پہلی حیض کے بعد اگر وہ رجوع نہیں کیا، دوسرے حیض کے بعد وہ رجوع نہیں کیا، تو تیسرا حیض آنے سے پہلے اس کی عدت رہیں گی. اگر تیسرا حیض آنے سے پہلے اگر وہ رجوع اپنی بیوی سے نہیں کیا، تیسرا حیض سے عورت جیسے ہی پاک ہو جائیں گی اس کے اوپر ایک طلاق پڑ جائیں گی. اگر عدت کے اندر بھی لوٹ رہا ہے تو طلاق تو ایک پڑ ہی جائے گی. اب اس کی زندگی میں دوسرے تیسرے طلاق کا حق رہے گا. اب دوسری طلاق بھی سیم ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے پہلے حیض سے پاک ہونے کے بعد، دوسرے حیض سے پاک ہونے کے بعد، تیسرے حیض کے آنے کی تاریخ سے پہلے اپنی بیوی سے رجوع نہیں کیا تو عدت کے بعد میں سالوں کے بعد، ہفتوں کے بعد، مہینوں کے بعد اگر وہ اپنی بیوی سے رجوع کر رہا ہے تو اس کی عدت، اس کا کفارہ یہ ہے کہ پھر سے نئے سرے سے نکاح کرنا ہوگا، دونوں کو خطبہ نکاح پڑھانا ہوگا اور مہر باندھنا ہوگا. اب اس کی زندگی میں تیسرے طلاق کا حق رہ جائے گا. تیسرے طلاق کا لفظ آدمی جیسے ہی استعمال کرے گا، شوہر اور بیوی ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے. لیکن عورت پہلی طلاق ہو، دوسری طلاق ہو یا تیسری طلاق ہو، اس کی عدت تین مہینے گزارے گی. تیسری طلاق جو طلاق بائن ہیں، جیسے ہی مرد طلاق کا لفظ استعمال کرے گا دونوں میں طلاق پڑ جائیں گی، لیکن عورت عدت گزارے گی. اب عدت کے اندر نہ آدمی اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، نہ عدت کے بعد میں رجوع کر سکتا ہے. لیکن یہ عورت 3 مہینے کی عدت طلاق بائن میں جو گزار رہی ہے وہ اپنے شوہر کے ریسپیکٹ میں گزار رہی ہے. مزید تفسیرات کے لیے انشاءاللہ سورۃ الطلاق کی تفسیر حسن البیان اور تفسیر ابن کثیر کا ہم کو مطالعہ کرنا چاہیے.